اسی وجہ سے ہے اللہ جل جلالہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو رب کریم نے ترتیب ایسے دیا ہے کہ اس میں اس نے اضداد کو، ضدوں کو جمع کیا ہے۔ ہر ایک چیز کے مد مقابل ایک چیز ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس مد مقابل چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انسان صحیح چیز کا علم حاصل کر سکے۔ جیسے روشنی ہے، اس کے مقابل اندھیرا ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی خوبی ہمارے اندر کیسے آتی، روشنی کے فوائد ہمارے سامنے کیسے آتے، روشنی ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کرتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا۔ اندھیرے نے، اس ضد نے آ کر اس کی تشریح کر دی۔ دن منور ہے، رات کی تاریکیوں نے آ کر دن کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طرح علم ہے، اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کی عظمت، علم کی رفعت، اس کی بلندی اور کمال کا علم ہمیں کیسے ہوتا۔ جہالت نے علم کی وضاحتیں ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو ہر ایک چیز کائنات میں اس پیکر اضداد کے اس تصور کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی ترتیب ہی ایسے بنائی۔ اب اللہ نے یہاں خلق پیدا کیا تو بد اخلاقی بھی ہے۔ اب بد اخلاقی نے ہمیں خلق کی عظمت سکھلائی کہ یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، یہ کتنی عرفہ چیز ہے، کتنی اچھی اور بہترین چیز ہے کہ جس خلق کو قائم کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام آ کر دنیا میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ پر اللہ کی خاص رحمت اور شفقت و مہربانی کہ آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے سے پہلے جب آپ اس ماحول کو دیکھتے ہیں، عرب کے اس قانون کو دیکھتے ہیں، دنیا میں ہونے والی اس دور کی تباہی اور بربادی کو دیکھتے ہیں، جہاں پر ظلمت ہی ظلمت ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلم کے اوپر ایک اور ظلم قائم ہے، اندھیریوں کے اوپر ایک اور اندھیری قائم ہے، اور بد اخلاقیاں ہی بد اخلاقیاں ہیں۔ سوسائٹی میں جرائم ہے، سوسائٹی اندھیریوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نے نگاہ اٹھائی، نگاہ انسانوں پر کی، عربوں پر کی، عجموں پر کی، ان کے قلوب کو دیکھا تو سوسائٹی میں تمام قلوب میں، ہر دل میں خرابیاں نظر آئیں۔ اب وہ رب کریم غضبناک ہوا کہ آج کی اس سوسائٹی میں، ہر قلب میں، ہر دل کے اندر بد اخلاقی ہے، جرائم ہیں۔ اللہ اہل کتاب، کچھ لوگ حق پرست، کتاب کا علم رکھنے والے، رسولوں کے علوم سے واقفیت رکھنے والے، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، انہیں سوسائٹی میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ وہ وہاں سے دور ہو کر پہاڑوں اور کھوؤں میں بیٹھ کر اپنے دین کو بچا کر اس کی حفاظت میں اس انداز سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے محفوظ ہو جائے۔ باقی سارے دل سیاہ ہو گئے، سارے دلوں میں ظلمتیں چھا گئیں، سارے دلوں میں بد اخلاقیاں چھا گئیں۔ یہ چھوٹی سی جماعت اہل الحق کی موجود ہے، اس لیے فرما قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ اس کائنات میں ایک بھی آدمی وہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ یہ اللہ، یہ نورانیت ہے، اس کائنات کی بقا اس کے ساتھ ہے۔
اب ان چند لوگوں کی وجہ سے اس کائنات کو بچا کے رکھا گیا۔ اب اللہ کی جو ہے رحمت، مہربانی اور عنایت کی نگاہ متوجہ ہوتی ہے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں اس کائنات کو ایک عظیم نعمت دی گئی کہ اب آپ نے آ کر ظلمتوں کو توڑ دیا، آپ نے آ کر بد اخلاقیوں کو توڑ دیا، آپ نے آ کر جرائم کو ختم کر دیا، آپ نے آ کر انسانی سوسائٹی کا معیار بلند کر دیا، ان کے اندر اعلیٰ خوبیاں منتقل کر دیں۔ تو نبوت کا بنیادی مشن اس سوسائٹی میں، آپ جب آئے دنیا میں، آپ کے ایک ہاتھ میں سورج ہے، ایک ہاتھ میں چاند ہے۔ یہ ظاہری سورج نہیں، یہ ظاہری چاند نہیں، اس کی تو حیثیت ہی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سرداران، عرب کے وڈیرے، اس سوسائٹی کو رن کرنے والے، اشرافیہ اسے چلانے والے شکایت لے کر آتے ہیں آپ کے چچا جان خواجہ ابو طالب کے پاس کہ آپ سرداران عرب و قریش ہیں، معزز و محترم ہیں، آپ کے بھتیجے نے ہمارے لیے پریشانی پیدا کی ہوئی ہے، یہ ہمارے بتوں کے خلاف گفتگو کرتا ہے، ہمارے قوانین کی تضحیق کرتا ہے، ہماری نسل کو ہمارے خلاف کھڑا کرتا ہے، آپ اسے سمجھائیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، اس سے معلوم کریں یہ کیوں کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ اس کی چاہت میں کیا چیز ہے، خواہش میں کیا چیز ہے۔ خواجہ ابو طالب آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے گفتگو رکھتے ہیں، بھتیجے تیری قوم کے سرداران میرے پاس آئے تھے، تیری قوم کے وڈیرے میرے پاس آئے تھے، تیری قوم کے معززین کی جماعت میرے پاس آئی تھی اور وہ تیری شکایت لے کر آئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اس تمام عمل کے بدلے میں کیا چاہیے؟ اگر تجھے سرداری چاہیے، سارے عرب کی سرداری تیرے نام کرتے ہیں، تو سردار ہوگا، تو رہنما ہوگا، تو بڑا ہوگا، ہم تیرے متحد ہو کر زندگی گزاریں گے، تیرے تابع ہو کر چلیں گے۔ اگر مال و دولت چاہیے، عرب کی ساری دولتیں تیرے پاس سے گزر کر جائیں گی، ہر ایک پر تو ٹیکس لگا سکے گا، سب وسائل معیشت تیرے پاس ہوں گے، تو تقسیم کرے گا۔ اگر تجھے کوئی عورت چاہیے، خوبصورت لڑکیاں چاہیے، عرب کی جس دوشیزہ پر تو انگلی رکھے گا وہ ہم تجھے عطا کریں گے، بتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چچا جان آپ کی گفتگو مکمل ہو چکی، آپ اپنی بات رکھ چکے؟ کہاں کوئی بات رہتی تو نہیں جو آپ نے میرے ساتھ کرنی ہو، ان سرداران عرب نے آپ سے کہی ہو؟ کہا نہیں، میں اپنی تقریر مکمل کر چکا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان اگر یہ عرب کے لوگ یہ سرداری کی بات کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہے، یہ مال کی بات کرتے ہیں ان کے اختیار میں ہے، یہ عورتوں کی بات کرتے ہیں ان کے اختیار میں ہے، اگر ان کے اختیار میں کائناتوں کا نظام بھی دے دیا جائے، یہ سورج کو اٹھا کر لے آئیں میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، یہ چاند کو اٹھا کر لائیں میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور پھر یہ مجھے کہیں کہ میں اپنے اس مشن سے، اس کلمہ توحید و طیب سے اور انسانی سوسائٹی کی ترقی کے اس پروگرام سے پیچھے ہو جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ یا یہ دین دنیا میں عزت حاصل کر لے گا، اس کا مرتبہ بن جائے گا، اس کا مقام بن جائے گا، ہر کچے گھر میں، ہر پکے گھر میں، ہر وادی میں، ہر پہاڑ پر اسلام کی عزت کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ او اہلک دونہ، یا میں اس مشن میں اپنے آپ کو خرچ کر دوں گا، میری جان چلی جائے گی، اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ بتا دو ان سرداران عرب و قریش کو،
تو یہ سورج اور چاند کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ان کی حیثیت بیان کر دی۔ آپ جو سورج لے کر آئے تھے، آپ جو چاند لے کر آئے تھے، یہ سورج اللہ کا قرآن ہے، یہ مشعل راہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ تبیان ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی، اس میں انسانیت کو اس کا ذکر کیا گیا۔ تمہارا بیان اس پاک کلام میں موجود ہے، کائناتوں کے سارے نظام اس میں موجود ہیں۔ یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ گفتگو کرنے والی کتاب ہے، یہ سمجھنے سمجھانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس نور کی طرح ہے جس طرح سورج نکلا ہے، اس نے کائنات کو منور کر دیا۔ یہ پہلی چیز، یہ اللہ کا قرآن، یہ علم کی صورت میں، یہ معلومات کی صورت میں، یہ تھیوری کی صورت میں، یہ اصول و قوانین کی صورت میں اللہ جل جلالہ نے اس پاک کتاب کو بھیجا ہے۔ کہا یہ سورج لے کر پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام محنتوں کا ثمر، آپ کی تمام چیزوں کی بنیاد جس پر آپ کو بھیجا گیا وہ خلق ہے۔ پیغمبر انسانی سوسائٹی میں اس پورے دین کا لب لباب، اس پورے دین کا مغز، اس پورے دین کی بنیاد، اس کی جو حیثیت ہے، پیغمبر سوسائٹی میں خلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ زندگی، یہ انسانی سوسائٹی کے ہر فرد کی قائم ہو جائے، اس لیے وہ خلق لے کر آئے، وہ بہترین چیز لے کر آئے کہ اللہ کے حبیب کائنات میں علم بھی لے کر آ رہے ہیں، اور اس علم پر وہ تخلیق انسانی سوسائٹی کی جس پر ہوگی وہ خلق بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو جو سب سے بہترین گفٹ دے سکتے ہیں، ایک باپ اپنے بچے کو جو سب سے بہترین گفٹ دے سکتا ہے، جو ہدیہ دے سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خلق کریم ہے کہ اپنی نسل میں اخلاق پیدا کر کے جائے، اس کے اندر خوبی منتقل کر کے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے انسانی سوسائٹی کو خلق ملا۔ جس طرح انسانی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، اب آگے بڑھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک کہ آپ کے سامنے راستہ موجود ہو، راستہ علم ہے، راستہ قرآن ہے۔ اب راستہ تو موجود ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کی انسان کے اندر وہ طاقت، پوٹینشل کہاں سے آئے گی؟ وہ اس خلق کے ذریعے سے آئے گی۔ یہ خلق اس طرح سے ہے جیسے انجن ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور اب وہ چلنا شروع کرتا ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے اس راستے پر چلا جا سکے گا۔ محض علم ہو، اخلاق نہ ہو، نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ اخلاق ہو، علم نہ ہو، گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، چلا دی ہے، راستہ ہی نہیں، تو وہ زمین پر کیسے چلے گی جب آپ کے پاس آپ اسے راستہ نہیں دیں گے؟ تو دونوں چیزیں دین اسلام نے انسانی سوسائٹی کو ان دونوں اعلیٰ بنیادوں پر رکھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، آپ مکارم اخلاق لے کر آئے، آپ معلم بن کر آئے، آپ نے سوسائٹی کو تعلیم دی، سوسائٹی میں خوبی منتقل کی، معلم بن کر انسانی سوسائٹی میں، انسانوں میں، اپنے ساتھ رہنے والوں میں کمال منتقل کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے ساتھ جیسے انسان ہے، اس کے حواس ہیں، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی زبان ہے، یہ چکھتا ہے، یہ سونگتا ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے۔ اللہ نے یہ حواس انسان کو رکھی اور ان سب کو علم دیا۔ ہر ایک کے پاس اپنا علم ہے،
آنکھ کے پاس دیکھنے کا علم ہے، وہ دیکھ کر چیزوں کو جمع کر لے گی، لیکن آنکھ سن نہیں سکتی۔ کان کے پاس سننے کا علم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ سنتا ہے، چیزوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، لیکن یہ بول نہیں سکتا۔ زبان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، اس کا علم بولنے کا ہے، یہ بول سکتی ہے لیکن یہ سن نہیں سکتی۔ ناک کو سونگھنے کی صلاحیت دی، یہ ناک سونگھتا ہے، یہ سونگھ کر خوشبو اور بدبو کے بارے میں بتلاتا ہے، اندر جمع کرتا ہے، لیکن یہ دوسرے علوم اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور پھر ہر ایک اپنے علم میں اپنے مدار میں کام کرتا ہے، دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا، انٹرفیئر نہیں کرتا ہے کہ کان کسی دن جناب کان بولنا شروع کر دے، کسی دن آنکھیں جناب وہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، حالانکہ یہ قریب ترین ہے، قریب ترین ہے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پورے چہرے پر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر ایک عالم ہے، اپنے مدار میں مصروف عمل ہے، اور ان سب کی چیزیں انسان کی کھوپڑی میں جو دماغ اللہ نے رکھا ہے، اس دماغ میں ان تمام چیزوں کے نقشے جمع کر دیے، ان سب کو وہاں پر فٹ کر دیا۔ جو کان نے سنا ہے وہ اس دماغ میں جمع ہو گیا۔ اسی طرح جو کچھ آنکھوں نے دیکھا ہے وہ تصویریں دماغ میں جمع ہو گئیں۔ اب انسان جب اپنی نگاہ کو بند کرتا ہے اور کسی چیز پر غور کرنا شروع کرتا ہے، اسے وہ ساری چیزیں اس کے سامنے گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اسے یاد آتی ہیں۔ ہاں جی، جو آدمی یہاں سے عمرے کے لیے گیا واپس آئے تو اسے ساری چیزیں اس سے پوچھو، اس ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سارے نقشے دماغ کے اندر موجود ہیں۔ یہی مثال ہے انبیاء علیہ السلام کی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ کائنات میں سب سے بڑی علم کی ہستی، کائنات میں سب سے بڑی اخلاق کی ہستی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے پاس اولین و آخرین کا علم ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی علم دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام، علم آدم الاسماء کلہا، انہیں الاسماء اور صفات کا علم عطا کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام، علمنا منطق الطیر، انہیں منطق الطیر کا علم دیا گیا کہ ان کے سامنے پرندہ آ کر گفتگو کرتا ہے، وہ اس گفتگو کو سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ قرآن نے تفصیل پیش کی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو علم دیا گیا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، وہ خوابوں کی تعبیر کو اپنے ٹھکانے پر لگانے کا علم رکھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زریں بنانے کا علم دیا گیا، وہ ہاتھوں سے لوہے کو مولڈ کرتے ہیں، پوری چیز ترتیب میں لے آتے ہیں۔ آپ کو آگ گرم کرنی پڑتی ہے، لوہے کو ڈھالنا پڑتا ہے، اسے ایک میکانزم میں لانا پڑتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ سارا کام انگلیوں سے کر رہے ہیں، اتنی تاثیر انگلیوں میں رکھ دی، علم ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ جو علم سارے نبیوں کو دیے گئے، ان تمام علوم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دیا۔ ایک نبی ایک چیز کا علم رکھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس علم پر ایسے اصول اور قوانین دے دیے کہ مستقبل میں وہ تمام قوانین و اصول ان کو بنیاد بنا کر آگے آنے والے لوگوں نے خواب کی تعبیر کا علم دے دیا، خواب کی تعبیر کا علم دے دیا۔ ایک آدمی آ کر ایک بڑے عالم سے پوچھتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ ہمارا جو حکمران ہے، نواب صدیق حسن خان اس کا نام ہے، اس کو میں نے دیکھا بہت بڑا اجتماع ہے، اور اس اجتماع میں سارے لوگ کھڑے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور یہ امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔
اب دیکھنے والا خواب دے کر آ رہا ہے، وہ اس خواب کو بڑا اچھا معزز و محترم سمجھ رہا ہے، کس کی بڑی اچھی تعبیر آئے گی، کہا تعبیر دے دیں، کہا تو نے یہی خواب دیکھا ہے، کہا یہی خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ نواب صاحب فوت ہو گئے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد اعلان آ گیا کہ نواب فوت ہو گئے۔ شاگرد نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ خواب کی تعبیر آپ نے کیسے دی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نواب فوت ہو جائے گا؟ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی موجود ہو، نبی کی موجودگی میں کوئی آدمی امامت نہیں کروا سکتا، نبی موجود ہو اور وہ امام بنے، اور تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ امامت کروا رہے ہیں، تو میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی کہ یہ جنازہ تو ہو سکتا ہے، جسے سامنے رکھا جائے نبی جنازہ پڑھا دے، امام نبی کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس کے مطابق تعبیر دی۔ اب دیکھو کہ اس منطق الطیر کا علم ان کو دیا گیا، تعبیر باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے مستقبل میں قیامت تک ایسے معبرین کی جماعتیں تیار ہوتی رہیں گی، ہر خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی، اصول بتلا دیے، قوانین سمجھا دیے، رہنمائیاں دے دی، پورا مستقبل دے دیا۔ تو پیغمبر یہ دو چیزیں لے کر آئے، علم نبوت بھی ہے اور اخلاق نبوت بھی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ خزانہ، یہ قرآن حکیم کا یہ سورج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے وہ اعلیٰ اخلاق جن پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، جو ہمارے سے نظر آئیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بنے، وہ مٹھاس کی طرح چاند کی چاشنی کے ساتھ خوبی کے ساتھ ہیں کہ ہم ان دونوں چیزوں کو لے کر انہیں ملا کر ہم اپنی زندگی کی بنیاد آگے بڑھائیں۔ اس کا علم حاصل کر کے، اس خلق کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم اپنی دنیا بھی جنت بنا سکتے ہیں اور آخرت بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان اخلاق کو، علوم کو سیکھ کر اپنا اگلا دور پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔